حاملہ بیوی کو ماں کے سامنے مارنے والا ظالم شوہر، آخر اس شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا؟ اسے جلتی آگ میں کیوں ڈالا؟ آخر اس کی حاملہ بیوی نے ایسا کیا کیا تھا کہ اس ظالم شوہر کو اتنا زیادہ غصہ آ گیا کہ اس نے اپنی حاملہ بیوی کو تڑپا تڑپا کر آگ میں ڈال دیا؟ اور اس ظالم کے ساتھ کیا ہوا؟ آج کا یہ واقعہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شہر میں ایک چوڑیاں بیچنے والی عورت رہتی تھی۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام نایاب تھا۔ وہ چوڑیاں بیچنے والی انتہائی غریب تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس نے خود چوڑیاں بیچنا شروع کر دیں تاکہ اس کی بیٹی بہت اچھی طرح پل سکے۔ وہ عورت ہر روز بازار جاتی اور چوڑیاں بیچ کر کچھ پیسے کما کر گھر لے آتی۔ گھر آ کر وہ بیٹی کو پیسے دے دیتی۔ بیٹی بہت خوش ہوتی۔ وہ لڑکی اتنی معصوم اور خوبصورت تھی، لگتا نہ تھا کہ یہ کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ماں بھی اپنی بیٹی کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی۔ مشکل وقت وہ خود برداشت کر رہی تھی، لیکن اس نے بیٹی کو نوابوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ بیٹی جس چیز کی خواہش کرتی وہ اسے جیسے بھی کر کے لے آ کر دیتی۔ اس طرح اس کی بیٹی جوان ہوتی گئی۔ اس کی خوبصورتی کے قصے پورے علاقے میں پھیل گئے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو کبھی گھر سے باہر نہیں نکالا۔ وہ بہت اچھی عورت تھی۔ وہ خود تو ہر مشکل برداشت کر لیتی، لیکن اپنی بیٹی پر کوئی آنچ نہ آنے دیتی۔ وہ بوڑھی عورت اس بات سے ڈرتی تھی کہ اگر میری بیٹی میرے ساتھ چوڑیاں بیچنے باہر نکلے گی تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ لوگوں کو غریبوں کا مذاق اڑانے کے سوا اور تو کوئی کام ہے ہی نہیں۔ اسی لیے وہ عورت خود دل پر پتھر رکھ کر پورے علاقے میں چکر کاٹتی اور چوڑیاں بیچ کر کچھ پیسے حاصل ہوتے تو وہ گھر کھانا لے کر آتی اور بیٹی کو دے دیتی۔ بیٹی کو احساس بہت تھا کہ میری ماں میری خاطر کتنی محنت کرتی ہے۔ کچھ دن تو اس طرح گزر گئے۔ نایاب اب آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ ماں کو بھی اب نایاب کی شادی کی فکر رہنے لگی تھی کہ جوان بیٹی ہے، ویسے بھی ہم غریب ہیں، برے وقت کا نہیں پتا، خدا کوئی ایسا معجزہ کرے کہ میری بیٹی کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ اس طرح کچھ اور وقت گزر گیا۔ اس کے جہیز کا سامان بھی وہ بنا رہی تھی کہ میری بیٹی کو کوئی تانا نہ دے کہ وہ غریب ہے اور وہ جہیز نہیں لائی۔ اسی لیے ماں اپنی محنت کی جمع پونجی اکٹھی کرتی اور جہیز بناتی رہی۔ ایک دن وہ بوڑھی عورت شدید بیمار پڑ گئی۔ اس کی بیٹی ماں کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کچھ پیسے ان کے پاس گھر پڑے تھے جس سے بیٹی اپنی ماں کے لیے دوائیاں لاتی تھی، لیکن اب راشن کے لیے پیسے گھر میں نہیں تھے۔ جو کچھ راشن گھر میں موجود تھا، نایاب اس کا کھانا بنا کر ماں کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے آپ کو آرام کرنے کا بتایا ہے، اسی لیے اب آپ کوئی کام نہیں کریں گی، نہ چوڑیاں بیچنے جائیں گی۔ اس بات پر ماں کہتی ہے، بیٹا کیسی باتیں کرتی ہو تم، اب تم جوان ہو چکی ہو، تمہاری شادی بھی کرنی ہے۔ اگر میں چوڑیاں بیچنے نہ جاؤں گی تو ہمارا تو کوئی اور ذریعہ ہے نہیں کہ ہمارے پاس پیسے آئیں، ہم تو اس طرح فاقے میں پڑ جائیں گے، ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہو جائے گی۔ میں چوڑیاں بیچنے ضرور جاؤں گی، آج تک آپ ہی نے ہمیشہ چوڑیاں بیچی ہیں، اب میں بیچنے جاؤں گی۔ اگلے دن نایاب خود چوڑیاں بیچنے کے لیے شہر میں چلی جاتی ہے۔ لڑکی پہلی بار گھر سے باہر نکلی تھی، لیکن لوگ اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اتنی خوبصورت لڑکی چوڑیاں بیچ رہی ہے، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے اور وہ چوڑیاں بیچ رہی ہے۔ نے اپنی ماں کی خاطر باہر نکل کر چوڑیاں بیچنا شروع کر دی۔ اس طرح وہ ایک شہر سے گزر رہی تھی۔ شہر کا رئیس آدمی جس کی نظر اس چوڑیاں بیچنے والی لڑکی پہ پڑتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر فدا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی آخر چوڑیاں کیوں بیچ رہی ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے، میری ماں بیمار ہے، پہلے وہ بیچا کرتی تھی، اب میں بیچتی ہوں۔ اس لڑکی کی خوبصورتی اور معصومیت دیکھ کر وہ دیوانہ ہو گیا اور کہنے لگا، تو بہت خوبصورت ہے، تجھے تو محلوں میں ہونا چاہیے، تو گلیوں میں چوڑیاں بیچ رہی ہے۔ وہ لڑکی اس کو جواب نہیں دیتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن اسرائیلی نوجوان کو اس سے عشق ہو چکا تھا۔
پیچھے سے نایاب کو آوازیں لگا رہا تھا۔ نایاب اس لڑکے کو دیکھ کر ڈر گئی اور بھاگ کر اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ نوجوان بھی نایاب کا پیچھا کرنے لگا اور پیچھا کرتے کرتے وہ آخر کار نایاب کے گھر تک پہنچ چکا تھا۔ اسے نایاب کے گھر کا پتہ مل چکا تھا۔ نایاب اپنے گھر کے اندر چلی جاتی ہے۔ چھپ کر وہ نوجوان سب دیکھ رہا تھا۔ وہ گھر آ جاتا ہے۔ اگلے دن وہ نوجوان اس لڑکی کے گھر آتا ہے اور اس کی ماں کو رشتے کی پیشکش کرتا ہے۔ گلی میں نے تیری بیٹی کو دیکھا، اتنی خوبصورت بیٹی کو تو نے چوڑیاں بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ ماں کہنے لگی ہم غریب ہیں، اگر ہم خوبصورتی پر توجہ دیں تو ہم پیٹ کہاں سے بھریں گے، خوبصورتی کو دیکھتے دیکھتے ہم مر جائیں گے۔ نوجوان کہنے لگا اے بوڑھی عورت، تو فکر نہ کر، میں تیری بیٹی کو رانی بنا کے رکھوں گا، مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے، تو نے جتنی دولت لینی ہے مجھ سے لے لے اور اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی کیا خیال ہے تمہارا؟ مجھے تو یہ لڑکا بہت پسند آیا ہے، ویسے بھی یہ دولت والا ہے اور تمہاری شادی اس سے ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ بیٹی ماں کی بات مان لیتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد نایاب کی شادی ہونے لگی تھی۔ پورے شہر میں شنائیاں بج رہی تھیں اور زندگی میں پہلی بار آج اس غریب خانے میں رونق لگ گئی تھی۔ نایاب کو جب دلہن بنایا گیا تو وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی پری ہو۔ لوگ اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی قسمت بھی خوبصورت نکلی جس نے اس کو محلوں کی رانی بنا دیا۔ آخر کار بارات آنے لگی، لیکن وہ نوجوان غیر مسلم تھا۔ ماں ڈر گئی کہ اگر میں اسے انکار کرتی ہوں تو کبھی یہ میری بیٹی کو مروا نہ دے یا اسے اٹھوا نہ لے، کیونکہ میں غریب ہوں اور میرا تو واحد سہارا میری بیٹی ہے۔ اگر اس کو بھی کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ اس خوف سے وہ اپنی بیٹی کی شادی اس امیر نوجوان کے ساتھ کر دیتی ہے۔ رخصتی کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی میری آج ایک نصیحت ہے، تو ہمیشہ اسے یاد رکھنا، تیری شادی ایک غیر مسلم گھر میں ہو رہی ہے، لیکن اس بات کا پتہ نہ چلے کہ تو مسلمان ہے، تو نے نماز ادا کرنی ہے، چاہے تجھے چھپ کر ہی کیوں نہ پڑھنی پڑے، تو اپنے اللہ سے جدا نہ ہونا، تو اسے بھولنا مت، امیری کی لالچ میں تو اپنے رب سے دور نہ ہونا۔ آخر کار باہر ڈولی آ جاتی ہے جس میں نایاب نے رخصت ہو کر جانا تھا۔ آج نایاب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کیونکہ آج وہ اپنا غریب خانہ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ آخر کار نایاب رخصت ہو کر اس امیر نوجوان کے ساتھ آ جاتی ہے۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، سارا کمرہ اس کی خوبصورتی سے چمک رہا تھا۔ اس نوجوان کے گھر والے بھی بہت خوش تھے کیونکہ ان کے بیٹے کی شادی ایک پری سے ہو گئی تھی۔ شروع میں وہ نوجوان تو نایاب سے بہت محبت کرتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا، جو وہ منہ سے نکالتی وہ پہلے سے ہی اسے لا کر دے دیتا، اس کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھتا اور اس کے بہت قریب ہو گیا۔ اس طرح ایک ماہ گزر جاتا ہے۔ ایک دن نایاب کو رات کو ایک خواب آتا ہے، اسے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ اللہ سے بہت دور ہو گئی ہے، وہ عبادت کرنا بھول چکی ہے۔ اگلے دن اٹھتے ساتھ ہی نایاب کی آنکھوں میں آنسو روا تھے، وہ روئی جا رہی تھی۔ باغیچے میں جا کر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی، ہر ایک لفظ پر اس کا ایک ایک آنسو گر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری ماں نے مجھے نصیحت کی، اس کے باوجود میں بھول گئی۔ اگلے دن وہ نماز پڑھ رہی تھی تو اس کا شوہر اسے نماز پڑھتے دیکھ لیتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس کے شوہر کو نایاب پر بے انتہا غصہ آیا، کہنے لگا کیا تو مسلمان ہے؟ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو نے یہ بات آخر مجھ سے چھپائی کیوں؟ میں تجھ سے اتنی محبت کرتا تھا لیکن تو نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے جھوٹ ویسے بھی پسند نہیں، اگر تو نے دوبارہ ایسا کام کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، تیری بیٹی اور تو انتہا کی جھوٹی ہیں، تم لوگ مسلم ہو اور تیری بیٹی نماز پڑھ رہی تھی، تجھے اس بات کا تو پتا ہے کہ ہم غیر مسلم ہیں اور ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ آئندہ ایسا کام نہ کرے، جہاں میں بے انتہا محبت کرتا ہوں وہاں میں نفرت بھی کر سکتا ہوں۔ ماں ڈر گئی اور بیٹی کو کہنے لگی ارے پاگل، میں نے تجھے کہا تھا کہ چھپ کر عبادت کرنا، تو نے سامنے عبادت کیوں کی؟ اس دوران نایاب اپنی ماں کی بات مان لیتی ہے اور وہ عبادت سے دور ہو جاتی ہے اور وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو چکی تھی، بھول چکی تھی کہ اس نے کوئی نماز بھی پڑھنی ہے۔ کچھ دن تو اس طرح گزر جاتے ہیں۔ ایک دن
ان کے گھر میں ایک خوشی کی خبر آئی کہ نایاب ماں بننے والی ہے۔ اس خبر نے ان کے گھر میں رونق لگا دی تھی، اس کے شوہر کے دل میں محبت پیدا کر دی تھی۔ ہر کوئی بہت خوش تھا کہ نایاب ماں بننے والی ہے۔ اس کا شوہر بھی اب اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کا شوہر پرانی باتوں کو بھول چکا تھا۔ نایاب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ یا اللہ، اتنی مشکل وقت میں تو نے مجھے ایسی خبر دی کہ جس سے میرے خاندان والے مجھ سے محبت کرنے لگ گئے ہیں اور میرا شوہر بھی مجھ سے بہت زیادہ قریب ہو گیا ہے۔ نایاب اب یہ سوچنے لگی کہ اگر میں اب دوبارہ نماز پڑھوں تو میرے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ اب میں ماں بننے والی ہوں اور ہرگز وہ اب مجھے گالیاں نہیں نکالے گا، میرے سے ناراض نہیں ہوگا۔ اگلے دن نایاب یہی سوچ کر سوتی ہے تو دوبارہ اس کو وہی خواب آتا ہے جو کچھ دن پہلے آیا تھا۔ پھر اسے خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے اور پھر وہی اسے نظارہ آتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو چکی ہے اور دنیا کی خوشیوں میں مگن ہو گئی ہے۔ اگلے دن نماز پڑھنے کے لیے وہ تیاری کرنے لگتی ہے اور تہجد ادا کرتی ہے۔ اس کا شوہر اسے دیکھ لیتا ہے۔ اب تو اسے اور زیادہ غصہ آیا کہ میرے منع کرنے کے باوجود یہ عورت باز نہیں آئی، یہ نماز پڑھنے لگ گئی ہے، یقیناً اس نے میرے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ باقی ہر چیز تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن یہ کام مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ وہیں بیٹھے اسے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلی بار نایاب پر اس کے شوہر نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ معصوم رو رہی تھی، لیکن اس کے شوہر کو رحم نہ آیا۔ کہنے لگا، تم ابھی میری نفرت سے واقف نہیں ہو۔ میں جس سے نفرت کرنے لگتا ہوں میں پلٹ کر کبھی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ نایاب بھی اب خاموش نہیں بیٹھی تھی، کہنے لگی، اگر اتنی ہی تمہیں نفرت تھی مسلمانوں سے تو میرے سے شادی کیوں کی؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرو، مجھے تمہاری دولت سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں اپنے اللہ کو نہیں بھول سکتی تیری خاطر، چاہے مجھے ابھی طلاق دے۔ تو وہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اپنی ماں کو ساری بات بتاتی ہے کہ ماں، میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے اور میں اب چھپ کر عبادت نہیں کر سکتی، میں سب کے سامنے کروں گی، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، مجھے صرف اپنے اللہ کا ڈر ہے، چاہے مجھے کچھ ہوتا ہے تو آج ہی ہو جائے، لیکن عبادت سے دور نہیں رہوں گی۔ اس کی ماں بھی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی، بیٹا، میں نے تجھے منع کیا تھا، تو چھپ کر عبادت کر لیتی، اپنی زندگی عذاب مت بنا، تیرا شوہر بہت ظالم ہے، وہ تجھے مار دے گا۔ میں اب واپس گھر آ کر رونے لگی کہ یا اللہ، میری زندگی میں یہ مصیبتیں کیوں آ گئی ہیں؟ آخر میری شادی اس کے ساتھ کیوں ہوئی؟ میں خود نہیں چاہتی تھی۔ یا اللہ، تو ہی اب راستہ بنا، مجھے ان اندھیروں سے نکال۔ میں جس کنویں میں گر گئی ہوں وہ کنواں بہت گہرا ہے اور ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی روشنی کی کرن دے، اے میرے اللہ، میری مدد کر۔ اور کہنے لگی کہ میں عبادت کیوں چھوڑوں؟ میرا بچہ بھی نیک ہونا چاہیے جیسی میں ہوں۔ اگر میں آج عبادت چھوڑ دیتی ہوں اور اس غیر مسلم کی باتوں پہ لگ جاتی ہوں تو میرا بچہ بھی غیر مسلم ہی ہوگا، اس کا ایمان نہیں ہوگا، جیسے میرا ایمان مضبوط ہے میرا بچہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، وہ اتنا بہادر ہو کہ اسے کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے سوائے اپنے اللہ کا۔ اس طرح وہ نماز پڑھتی ہے کہ چاہے کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے نماز پڑھتی ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ لگتا ہے یہ عورت ایسے نہیں مانے گی، مجھے اس کا کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ آج تک اسے میں نے کچھ کہا نہیں، اسی وجہ سے یہ نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ شوہر کے اندر ایک جانور آ چکا تھا، وہ کہنے لگا، آج میں تجھے دکھاؤں گا کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو پوری زندگی اس بات کو بھولی ہوئی تھی کہ میں کبھی تجھ سے نفرت نہیں کروں گا اور تو میری بات سمجھ نہیں رہی، کتنے دنوں سے میں بھوک رہا ہوں۔ وہ نایاب کو بالوں سے پکڑتا ہے اور پورے صحن میں گھسیٹنے لگتا ہے۔ اس ظالم کو اتنا رحم نہیں آیا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ نایاب درد سے چلاتی رہی، لیکن اس ظالم کو ذرا بھی ڈر نہیں لگا کہ میرا بچہ مر جائے گا۔ وہ ایک جلتی آگ کے پاس اپنی بیوی کو لے کر آ جاتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، نہ تیرے بچے کی اور نہ ہی تیری، بس آج تو مر جائے گی اور میری ہمیشہ کے لیے تجھ سے جان چھوٹ جائے گی۔ نایاب آگ کو دیکھ کر ڈر گئی اور کہنے لگی، خدارا ایسا مت کرو، اپنے بچے کی خاطر مجھے چھوڑ دو۔ تو کتنا بے رحم باپ ہے، تجھے ننھی جان کا بھی احساس نہیں، اسے جلتا ہوا دیکھے گا۔ میری تو خیر ہے، مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا، لیکن اپنے بچے کی خاطر رحم کرو اور مجھے معاف کر دو۔ لیکن یہ ظالم اب کہنے لگا، نہیں، اب معافی کا دائرہ ختم ہو چکا ہے، آگے بس موت ہی ہے اور اس موت میں تجھ کو
کو اتر کر جانا ہے. مجھے اب کوئی ڈر نہیں اور نہ ہی کوئی احساس ہے کہ میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے. وہ ظالم اب جانور بن چکا تھا. نایاب اب کہنے لگی تو کوئی بات نہیں, تو جیسا کرنا چاہتا ہے کر دے, اس آگ سے مجھے کوئی ڈر نہیں. اگر میری زندگی ہے تو میرا اللہ مجھے بچا لے گا. ظالم کہتا ہے کہ تو جو اتنی نیک بنتی تھی, آج پتہ چلے گا کہ یہ آگ تیرا کیا حشر کرتی ہے, جل کے راکھ ہو جائے گی. میری بات تو نے نہیں مانی. اس کی ماں کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ اس کی بیٹی کو اس کا ظالم شوہر جلا چکا ہے تو وہ روتی ہوئی اس تندور کے پاس آتی ہے اور کہنے لگی, اے ظالم, تجھ پہ اللہ کا عذاب نازل ہو. تیرا بچہ پیدا ہونے والا تھا, تو نے میری پھول سی بیٹی کو بچے سمیت ہی جلا ڈالا. خدا تجھے غرق کرے, تجھ پر اللہ کا عذاب آئے. کچھ دن ایسے گزر جاتے ہیں. ایک دن اس کے شوہر کو خیال آتا ہے کہ میں چلوں اس کی راہ تو دیکھوں جہاں میں نے اسے جلایا تھا. میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کا کیا حال ہوا ہے. وہ خود تو اتنے دعوے کرتی تھی, دیکھوں گا آج کہ اس کے دعوے کہاں رہ گئے. یہ ظالم جب تندور کے پاس آتا ہے تو وہ منظر ایسا تھا کہ آج ہی وہ واقعہ ہوا ہو, حالانکہ اسے گزرے ہوئے ایک ماہ گزر چکا تھا. آگ ویسے ہی جل رہی تھی. وہ عورت نماز پڑھ رہی تھی اور اس کا بچہ کھیل رہا تھا. یہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک خواب لگ رہا تھا, لیکن یہ ایک حقیقت تھی. اسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی. وہ فوراً سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ, میں ایمان لاتا ہوں, اتنا بڑا معجزہ کیسے ہو سکتا ہے. بے شک تو سچا ہے, تو نے اس کو بچا لیا, تجھ پہ توکل رکھتی تھی. نایاب رونے لگی اور کہنے لگی, اے ظالم, اب تو کیا کرنے آیا ہے. تجھے اس معصوم کی جان کی بھی فکر نہیں تھی. وہ تو میرا اللہ تھا جس کو میں یاد کرتی تھی. وہ تجھ جیسے کافر کے سامنے مجھے رسوا نہیں کرتا. وہ رحمان ہے اور آج اس نے دکھا دیا کہ اس پر یقین رکھنے والوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. چاہے جتنا بھی اندھیرا ہو, روشنی ان کے پاس خود آئے گی. سبحان اللہ. اللہ پر یقین رکھنے والے کبھی ہارا نہیں کرتے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.